اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بزرگان محترم، اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی توفیق کی بنیاد پر ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی توفیق کی وجہ سے ہم اس کے گھر میں آئے ہیں، کیونکہ جو بھی نیک عمل اگر ہوتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے۔ خود آیت کریمہ میں ہے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، کہ جتنے بھی نیک اعمال ہے یا جن نیک اعمال کی مجھے توفیق ملی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے۔ جیسے ایک واقعہ مشہور و معروف ہے، ایک ملازم اور اس کے آقا دیندار نہیں تھا، صوم و صلاۃ کا پابند نہیں تھا، لیکن جو ملازم تھا اس کے پاس کام کرنے والا تھا، یہ بڑا دیندار تھا، نمازوں کا بڑا پابند تھا، صرف فرائض ہی ادا نہیں کرتا تھا بلکہ نوافل کا بھی بڑا پابند تھا۔ ایک مرتبہ یہ اپنے آقا کے ساتھ، مالک کے ساتھ بازار میں شاپنگ کے لیے چلا گیا۔ واپسی میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ ملازم نے آقا سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور یہ سامان لے کر میں اگر آپ کے ساتھ گھر تک آتا ہو تو میری جماعت چھوٹ جائے گی، نماز چھوٹ جائے گی۔ آقا نے کہا کہ میں اتنا سامان کہاں ڈھوؤں، کہاں اٹھا کر لے کر جاؤں، خیر تو نماز پڑھ کر آ جا، میں یہاں رکتا ہوں۔ آقا دیندار نہیں تھا، ملازم دیندار تھا۔ وہ مسجد میں آ گیا، مغرب کی نماز باجماعت ادا کر دی، پھر نماز کے بعد سنت پڑھ لی۔ سنت پڑھنے کے بعد اس نے باہر سے آواز دی کہ آجا، اب تو نماز ہو گئی، نمازی باہر نکل رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ذرا رک۔ اس نے اوابین کی نیت باندھ لی۔ اوابین کی 6 رکعت ہوتی ہے، 8 ہوتی ہے، 10 ہوتی ہے، 12 رکعت تک ہوتی ہے۔ اس نے اپنے معمول کے مطابق اوابین پڑھ لی۔ وہ باہر سے آواز دینے لگا کہ تو باہر کیوں نہیں آتا؟ تو اس ملازم نے آقا سے کہا کہ جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر آنے نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے کہ اندر ہے کون ایسا کہ جو اسے باہر نہیں آنے دے رہا اور مجھے اندر جانے نہیں دے رہا؟ اس نے آ کر دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آقا نے ملازم سے کہا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو بھی مسلمان، میں بھی مسلمان۔ تو مسجد کے باہر کھڑا رہا، منادی نے ندا لگائی، اذان دی، اللہ کے داعی نے دعوت دی، بلایا، لیکن اللہ نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا لیکن تجھے باہر کھڑا رکھا، تو مسجد کے اندر داخل نہیں ہو رہا اور میں اپنے معمولات، فرائض، سنت اور نوافل کو پورا کیے بغیر مسجد کے باہر نہیں آ سکتا۔
تو کہا کہ جس ذات نے مجھے یہاں اٹکا کے رکھا ہے اسی ذات نے تجھے باہر لٹکا کے رکھا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، تو جو بھی نیک عمل ہوگا یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے ہوگا۔ تو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اس کے پیچھے سارا اللہ کا فضل، اس کی مدد شامل حال ہے۔ نہ میرا کوئی کمال ہے نہ آپ کا کوئی کمال ہے۔ میں یہ کہہ لوں کہ میں یہاں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، میں اس پر فخر کروں، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ یا آپ آ کر یہاں بیٹھے مسجد میں آپ اس پر فخر کریں، یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، کہ جو بھی عمل کی توفیق ملے گی اللہ کی طرف سے ملے گی۔ تو اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنا فضل ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ بہت سارے ایسے افراد ہیں باہر دکانوں پہ ہوں گے، یا ہے کہ کوئی اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہوں گے کہ جنہیں مسجد تک پہنچنے کی، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملی۔ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کا اور میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے بڑا فضل والا ہے کہ اس نے ہم کو یہاں پہ لایا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے یہ کم ہے۔ 2-3 جمعہ سے جو بات چل رہی تھی، اللہ سے تعلق کیسا ہو، بندوں سے تعلق کیسا ہو، خود اپنی ذات سے تعلق کیسا ہو، اس کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں بھی ان تینوں تعلقات کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا تعلق تھا کہ میرا اور آپ کا اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اس کی 2 بنیادی چیزیں ذکر کی گئی تھی، ایک عبدیت یعنی عبادت کے راستے سے، دوسرا تفویض یعنی یقین کے راستے سے کہ میرے ہر عمل کو، ہر مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دوں۔ اس سے متعلق صحابہ کے واقعات، علماء اور بزرگان دین کے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ دوسری چیز تھی تعلق مال خلق، کہ میرا اور آپ کا تعلق بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، رہن سہن، طور طریقہ، زندگی گزارنے کے کیا اصول ہونا چاہیے۔ اس کی 3 بنیادی چیزیں ذکر کی گئی تھی کہ ایک تو احسان، دوسرا ایثار اور تیسرا خدمت قلب، کہ مضبوط تعلق ہوگا بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، ان کے ساتھ احسان کرنے سے۔ دوسرا کہ ایثار اور قربانی، کہ بندوں کے لیے اپنی چیزوں کو قربان کر دینا، اپنی ضرورتوں کو پیچھے چھوڑ دینا، دوسروں کی ضرورتوں کو سامنے رکھنا۔ اور تیسری چیز خدمت خلق، کہ مخلوق کی خدمت میں لگ جانا، مخلوق کی خدمت کرنا، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اور تیسری چیز ذکر کی گئی تھی تعلق مع نفس کی، کہ میرا اپنی خود ذات کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، یہ بھی بات ذکر کی گئی تھی۔ اس کی 2 بنیادی چیزیں ذکر کی گئی تھی کہ مجھے اپنی ذات کو ناجائز خواہشات سے روک دینا ہے، ناجائز خواہشات سے ہر وقت، ہر پل، ہر جگہ روکنا ہے۔ اور دوسری بنیادی چیز تھی کہ میرے اپنے نفس کو جائز خواہشات سے بطور نفس کو تربیت کرنے کے لیے روکنا ہے، نفس کی ٹریننگ کے لیے روکنا ہے۔ تو یہ چیز ذکر کی گئی۔ سب سے پہلا تعلق مع اللہ تھا، اگر اس میں کمزوری آ جائیں گی تو دوسرا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، اس میں کمزوری آ جائے گی۔ اور جب بندوں کے ساتھ تعلق میں کمزوری آ جائیں گی تو خود اپنی ذات کے ساتھ تعلق میں کمزوری آ جائیں گی۔ تو سب سے اہم بنیادی تعلق اللہ کے ساتھ تھا، وہ چیز تو آ گئی۔ دوسرا تعلق یہ تعلق مال خلق ہے کہ بندوں کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اس کی بنیادی چیزوں میں 3 چیزیں ذکر کی گئی تھی، اس میں سب سے پہلا ہے احسان، حسن سلوک، کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مؤاخات کرنا،
بھائی چارگی سے پیش آنا، دوستی یاری کو کیسے نبھانا، کس اصول پہ دوستی اور یاری کو رکھنا، یہ اسی میں سب تعلقات آتے ہیں۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دوست آ باشد کہ گیرد دستے دوست آ باشد کہ گیرد دستے دوست در پریشان حالی و درماندگی، کہ دوست تو وہ ہے کہ جو پریشانی میں دوست کا ہاتھ پکڑ لے، ہاتھ تھام لے۔ یہاں پہ ہاتھ پکڑنے کا اور تھامنے کا مطلب ہے کہ اگر دوست کو مدد کی ضرورت ہے تو مدد کر لے۔ ورنہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ کسی نے سنا تھا کہ پریشانی میں دوست کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے، اب اس کے دوست کو چند لوگ گروپ بنا کر پیٹنے لگ گئے۔ اب یہ جب ڈیفنس کرنے کے لیے آیا تو اس کا دوسرا دوست دوڑتے ہوئے آیا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اب وہ لوگ اور اس کو مارنے لگے۔ وہ کہنے لگا میرے ہاتھ تو چھوڑ، میں ڈیفنس کر لوں، دفاع کر لوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے سنا تھا مصیبت میں دوست کے ہاتھ پکڑنا چاہیے۔ تو ہاتھ تھامنے اور پکڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر جکڑ لو، یہ تو بے وقوفی ہوگی۔ مثل مشہور ہے، کہاوت کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ ایک نے ایک بندر کو مون کی اس کو دوست بنا لیا، اس سے دوستی کر لی۔ کہیں سفر میں دونوں ساتھ میں نکلے، درخت کے نیچے تھکنے کے بعد آرام کے لیے سو گیا۔ اب اس کا دوست بندر اس کی نگرانی کرنے لگا۔ سونے کے بعد ایک مکھی اس کے چہرے پہ آ گئی، اس بندر نے اس کو ہٹا لیا۔ مکھی تو ایک جگہ نہیں بیٹھتی، اس کو ہٹا لو پھر آ جائیں گی۔ عربی میں اس کو ذباب کہتے ہیں، اور ذباب اس لیے کہتے ہیں کہ ذب یذب، زبن کے معنی آتے دھتکارنا، ہٹانا۔ تو مکھی کو ہٹاتا، بیٹھے چہرے پہ ہٹا، وہ بندر ہٹانے لگا۔ اب کبھی ناک پہ بیٹھ رہی، کبھی اس کے پیشانی پہ بیٹھ رہی، وہ ہٹا رہا۔ بیوقوف بندر، جانور دوست، بیوقوفی کی حد ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ مکھی ہٹ نہیں رہی، اسے غصہ آ گیا بندر کو۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر لایا، مکھی اس کے ناک پر بیٹھی، اس آدمی کے جو سویا ہوا تھا اس کو پتھر سے ایسے مارا، مکھی اڑ گئی اور اس کی ناک چپٹی ہو گئی، خون بہنے لگا۔ تو یہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو بہرحال احسان کا تعلق کہ ایک دوسرے کے ساتھ مواخات، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ صحابہ کے واقعات میں بیان کرتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مثال۔ ایسی مثال کہ دنیا میں نہیں مل سکتی کہ ان کا اپنا تعلق بندوں کے ساتھ کیسا تھا۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ذکر کی گئی جس میں صحابہ کی تعریف ذکر کی گئی، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبل، یہ آیت کریمہ۔ اس میں آگے ذکر کیا یحبون من ہاجر الیہم، پھر ذکر کیا ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ جو تینوں تعلقات کی بات ذکر کی گئی وہ اس آیت میں تینوں تعلقات آتے ہیں۔ صحابہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، کیسی مثال قائم کی کہ صحابہ نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کے خاطر اپنا گھر بار سب چھوڑ دیا، نہتے نکل گئے تھے، صرف بدن پہ جو لباس تھا، جو چادریں اور کپڑے تھی، اس پر چلے گئے۔ جب مدینہ پہنچ گئے تو انصار صحابہ نے کیسا استقبال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم ان کے ساتھ مواخات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھائی چارگی کرتے ہیں۔ کیسا احسان کیا، کیسی بھائی چارگی کہ اگر کسی کے پاس 2 مکان ہیں تو 1 مکان دے دیا، یہ میرے فلاں مہاجر بھائی کے لیے ہے۔ اگر کسی کے پاس 2 زمینیں ہیں تو 1 زمین دے دی، کہ اللہ کے خاطر نہتے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں تک صحابہ نے کیا کہ جس کی 2 بیویاں ہیں تو 1 بیوی کو طلاق دے دی اپنے بھائی کے پسند کے مطابق، اور دوسری بیوی اپنے نکاح میں رکھ لی۔ طلاق دینے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد اس بھائی نے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ احسان کہ اس طریقے سے احسان اور مواخات کیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور سعد ابن ربیع سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ مواخات کا معاملہ کیجئے، آپ ان کے ساتھ احسان کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری 2 زمینیں ہیں، ایک زمین میں آپ کو دیتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے زمین مت دو، البتہ زمین مجھے کام کے لیے دے دو کہ میں آپ کی زمین میں کام کروں گا اور نفع میں ہم دونوں شریک رہیں گے۔ سعد ابن ربیع نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ جیسا چاہے کر سکتے ہیں، ورنہ ہم تو اپنی زمین تمہارے نام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بحرین کی زمینیں تھیں، مال غنیمت میں ہاتھ آئی صحابہ کے، جو دوسرے ملک میں، بحرین عرب کا دوسرا ملک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جتنے انصاری صحابہ ہیں وہ زمینیں سب ان کے نام پہ کر دیں گے۔ صحابہ کو جمع کیا، انصاری صحابہ، کہ یہ پوری زمین یہ تم لے لو، یہ تمہارے نام پہ رہے گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر ہم نام پر ہی کرنا ہے زمینیں، اگر نام پر ہی کرنا ہے تو ہمارے مہاجر بھائیوں کے نام پہ کریں، مہاجر صحابہ کے نام پہ کریں، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو دیا، مدینہ میں ہماری زمینیں ہیں، ہمارے باغات ہیں، ہمارے مہاجر بھائیوں کے لیے اس زمین کو کیا کر دو، دے دو۔ یہ احسان، یہ اعلیٰ مثال۔ آج تو زمین کے 1-1 فٹ کے لیے اتنے جھگڑے ہوتے، سگے بھائیوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی، برسوں کیس چلتا ہے، ادھر سے اس کا مال ختم ہو رہا ہے، اس کے ادھر سے دولت ختم ہو رہی ہے، صرف 1 فٹ کی زمین کے لیے 100 فٹ کی دولت ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ احسان بندوں کے ساتھ میرا اور آپ کا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتے تھے، اپنے لیے صاف رکھتے تھے۔ صحابہ نے کبھی کسی کے ساتھ کینہ اور کپٹ نہیں رکھا۔ مہاجرین صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم انصاری صحابہ سے ملے تو ہم نے 2 چیزیں دیکھی، ولا غشن ولا حسدن، کہ ذرہ برابر کینہ اور کپٹ نہیں تھا ان کے دل میں، ذرہ برابر ان کے دل میں حسد نہیں تھا۔ یہ احسان ہے، حسن سلوک ہے کہ میں میرے پڑوسی کے ساتھ کیسا رہتا ہوں، میں اپنے دوست کے ساتھ کیسا رہتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رہتا ہوں۔ اگر میرا بھائی ترقی پر ہے، اسے اگر اللہ حلال دنیا دے رہا ہے تو میں کیسے خوش ہو جاؤں، میں اس کے لیے کیسی برکت کی دعا دے دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھلائی ہے کہ اگر میرا بھائی حلال دنیا میں ترقی کر رہا ہے تو اسے دعا دے، بارک اللہ فی مالکا، بارک اللہ فی اہلکا، کہ اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیرے اہل و عیال میں برکت دے۔ یہ سنت ہے۔ محدثین نے اس کے 2 فائدے ذکر کیے۔ پہلا فائدہ یہ ذکر کیا کہ اس کی دنیا حلال راستے میں لگے گی، اور جس نے دعا دی اللہ اس کو حلال راستے سے دنیا عطا کرے۔ یہ صحابہ خوش ہوتے تھے جب کسی صحابی کو دوسرا صحابی دیکھتا، حیاک اللہ حیاک اللہ، اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو شاد رکھے، ایسی دعائیں دیتے تھے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، سلام علیکم، خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کرتے تھے، خندہ پیشانی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ملتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، سوال کرنے والے الگ الگ آتے تھے، سوال کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بیماری کو پکڑ کے ٹیبلٹ دیتے تھے، بیماری کی تشخیص کرتے تھے، پھر ٹریٹمنٹ کرتے تھے۔ الگ الگ سوال کرنے والے آتے تھے۔ ایک صحابی سوال کرنے کے لیے آ گئے، اسلام میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ وہ صحابی نماز پڑھتے تھے لیکن تھوڑا ٹال مٹول کر کے وقت کو آگے پیچھے کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا اسلام کا سب سے بہتر عمل ہے۔ تو الگ الگ سوال کرنے والے آتے تھے۔ یہ صحابی نے سوال کر لیا، یہ زبان کے ذرا کڑک تھے، مزاج کے ذرا سخت تھے، جیسے ہوتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں، یعنی جگہ پہ بول دیتے تھے، جگہ پہ بول دیتے تھے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق بات یا کوئی بھی بات ہے کہیں پہ بھی بول دینا یہ اس کے حق ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ پھڑاک سے بول دیتے اور دلوں کو کیا کر دیتے، چکنا چور کر دیتے، دلوں کو توڑ دیتے۔ حق بات بولنا صحیح بات ہے،
لیکن حق بات کو حق موقع پہ بولنا یہ اصل بات ہے، بات بھی صحیح ہو اور موقع بھی صحیح ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاء السرور فی قلب کل مسلم، کہ سب سے بہتر عمل مسلمان کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں خوشی کو پیدا کر دے۔ کوئی ایسا عمل کر دینا کہ اس کے دل میں خوشی آ جائے، وہ آپ سے خوش ہو جائے۔ شرعی حدود، شریعت کی بات، ایسا نہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ اگر غیر شرعی امور میں ملوث ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ غیر شرعی امور میں ملوث ہو جائے، یہ بات نہیں۔ دینداری شرعی چیزیں ہونا چاہیے، حلال چیزیں ہونا چاہیے۔ القاء السرور فی قلب کل مسلم، کہ اگر کسی مسلمان کے دل کو آپ نے خوش کر لیا تو کہا کہ یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ احسان ہے، ایثار۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ جس چیز کی سخت ضرورت ہوتی اس کے باوجود قربانی دے دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا بارہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صحابی رسول آ گئے، اللہ کے رسول کے سامنے کہا اصابنی جوع، کہا کہ بھوک کے فاقے نے مجھے مار دیا، بھوک کے فاقے نے مجھے مار دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھہرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے مکان میں چلے گئے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے جواب دیا سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ پھر نکل کر دوسری بیوی کے حجرے میں چلے گئے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ نہیں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ پھر تیسری بیوی کے مکان میں چلے گئے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا نہیں سوائے پانی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں واپس آ گئے اور اعلان کیا کہ کوئی ہے ایسا جو ان کی کفالت کر لے، جو ان کو آج کے دن مہمان بنا لے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ کے رسول میں آج کے دن ان کو مہمان بناتا ہوں۔ لے کر چلے گئے، پتہ نہیں تھا گھر پہ کھانے ہیں یا نہیں بھی ہے۔ ان کو باہر کھڑے کیا، گھر میں گئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے جواب دیا الا قوت صبیان، کیا ہے لیکن بچوں کے لیے، تھوڑا سا بچا ہوا ہے لیکن بچوں کے لیے ہے، باقی میرے اور آپ کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کا ایک مہمان آیا ہے، اللہ کی طرف سے وہ مہمان آیا ہے، ہم ایک ایسا کرتے ہیں کہ رات میں اس کو کھانے کے لیے بلا لیں گے، ابھی وقت ہو جائے گا اور ظاہر سی بات ہے مجھے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ جب چراغ کا تیل روشن کیا جائے گا، چراغ جلایا جائے گا، ہم جیسے ہی کھانا شروع کر دیں تو انہیں اس کو بجھا دیں تاکہ اندھیرا ہو جائے گا، اور میں صرف اپنے منہ کو بجاؤں گا، جیسے نوالا چبانے کی جو آواز آتی ہے، ہلکے سے جو پچڑ پچڑ آواز آتی ہے، تاکہ ان کو ایسا لگے کہ میں بھی کھا رہا ہوں، اور وہ پیٹ بھر کے کھا لیں گے اور بچوں کو کھیلتے ہنساتے سلا دیں گے، بچوں کو بھوکا رکھ دیا۔ صحابیوں مہمان بنا کر بلا لیا، پھر ان کو کھلا لیا، آرام سے سلا دیا۔ پھر جب صبح میں جب فجر کی نماز کے لیے اللہ کے رسول مسکرانے لگے، کہا کہ ایسا کون سا آپ کا عمل تھا، آپ کے اور آپ کے بیوی نے ایسا کیا پلان بنا دیا تھا کہ اللہ نے بھی آپ کے بارے میں ذکر کر دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ کے رسول آپ کے صحابہ میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ باوجود ان کو ضرورت ہو، ان کے بچوں کو ضرورت ہو، لیکن پھر بھی میرے مہمان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کی قربانی، یہ صحابہ قربانیاں دیا کرتے تھے۔ دو صحابیوں میں جھگڑا ہو گیا، کس بات پر جھگڑا ہوا؟ اب اس کو واقعے کو سنو۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو زمین بیچ دی، زمین بیچ دی، دوسرے صحابی نے زمین خرید لی۔ اب اس صحابی نے یہ سوچا کہ اس میں کچھ باغات وغیرہ لگا دوں، کھجور کی کچھ پیداوار کر لوں۔ تو درخت لگانے میں جب زمین کھودی جا رہی تھی، وہاں پہ اشرفیوں کا بھانڈا نکل گیا، خزانہ اشرفیوں کا گڑھا نکل گیا ہے، کھودے۔ تو صحابی نے دیکھا
تو کہا کہ زمین تو میں نے وہ صحابی سے خریدی، چلو اس کو لے جا کر دے دیتے ہیں۔ کہ صحابہ کی ایثار، صحابہ کی قربانیاں، یہ تعلق مال خلق، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا۔ انہوں نے سر پہ اشرفیوں کا بھانڈا اور گھڑا کیا کہتے وہ اٹھا لیا، مٹکا، اور لے کر وہ صحابی کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، یہ اس میں نکلا ہے، یہ آپ کا ہے، اس پہ میرا کوئی حق نہیں۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ نہیں، میں نے تو زمین بیچ دی تھی، وہ آپ کا حق ہے، آپ لے کر چلے جائیں، وہ آپ کا حق ہے، آپ لے کر چلے جائیں۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ زمین کی جب ڈیلنگ ہو رہی تھی، معاملہ ہو رہا تھا، اس میں اس کی ڈیلنگ نہیں تھی، تو یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، آپ لے۔ آگے نہیں، لڑائی ہو رہی ہے، دینے میں لڑائی ہو رہی ہے، میری اور آپ کی لینے اور چھیننے میں لڑائی ہوتی ہے، دینے میں لڑائی ہو رہی ہے، میری اور آپ کی چھیننے میں لڑائی ہوتی ہے۔ ابھی رمضان، اسی رمضان کا واقعہ ہے، ندی کے کنارے پر کسی نے کوئی مٹی وغیرہ کھود کر وہاں لے جا کر ڈالا ہوں گا ٹریکٹر سے، بچے وہاں کھیل رہے تھے، ہمارے دوست بھی ہے، انہوں نے خود واقعہ سنایا بھی، ان کے بچوں کو کچھ چاندی کے سکے مل گئے تھے، بس کیا کانوں کان خبر ہو گئی، لوگوں کو کیا پتہ چلنا تھا، چھلنی ٹوکرے جو ریتی چھانتے وہ چھلنی لے کر وہاں پہنچ گئے اور کھود کر پورا جو مٹی کا ڈھگار تھا اس کو چھان کر دیکھنے لگے، کہیں کچھ تو مل جائے، چاندی کا کوئی سکہ تو مل جائے، یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے۔ اور صحابی تو پورا اشرفیوں کا مٹکا لا کر رکھ رہے، معاملہ حل نہیں ہوا، آگے اللہ کے رسول کی عدالت میں لے کر چلتے ہیں۔ دونوں نے مٹکا اٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، کہا کہ معاملہ حل کیجیے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر کہا کہ یہ اس طریقے سے زمین خریدی گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے زمین خریدی وہ لے کر چلے جائے۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اتنا کہاں رکھوں، یہ میرا نہیں ہے، ان کو دے دیں۔ وہاں بھی دونوں لینے پہ راضی نہیں ہو رہے، دینے پہ راضی ہو رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک یہ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں کہ آپ کی کوئی اولاد ہے، تو جس نے زمین خریدی تھی اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کی کہا کہ بیٹی ہے، تو ایک کام کرے، دونوں میں رشتہ اور نسبت جوڑ دے، دونوں کا نکاح کر لے، اور جو ضرورت کا سامان ہے اس سے خرید لے، اور باقی پوری دولت حق مہر میں ادا کر دے، پوری دولت حق مہر میں ادا کر دے۔ اس میں مجھے اور آپ کو کیا سیکھ مل رہی؟ وہ دونوں صحابی چلے گئے، بیٹا اور بیٹی کا نکاح بھی کرا دیا، لیکن اس نکاح میں اللہ کے رسول شریک نہیں تھے۔ کتنا سادہ اور آسان نہیں، اور حق مہر میں پورا مٹکا جا رہا ہے اشرفیوں کا۔ ہمارے پاس پورا مٹکا رسم و رواج میں لگ جائے گا، پوری دولت شادیوں میں لٹانے میں، اس کو خوش کرنے میں لگ جائیں گی کہ یہ خوش ہو جائے، یہ خوش ہو جائے، یہ خوش ہو جائے، اور جہاں مہر کی بات آئیں گی تو کہا کہ ہم تو اتنا دیتے چلے آ رہے تو اتنا ہی مہر دیں۔ اور نکاح بھی کتنا سادہ، بیٹا بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، صحابہ دونوں صحابی خوشی خوشی چلے گئے، بیٹا بیٹی کا نکاح بھی کرا دیا، اللہ کے رسول کو علم بھی نہیں کب نکاح کرایا۔ اور میرے اور آپ کے جب ہمارے خاندانوں کے، ہمارے معاشرے کے نکاح ہوتے ہیں تو کتنے دنوں سے تیاریاں ہوتی ہیں، اور کتنے اناپ شناپ رسم و رواج ہوتے ہیں، اور کتنی دولت اس میں لوٹائی جاتی ہے۔ تو یہ تعلق ہے، یہ صحابہ کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، اور بھی صحابہ کے واقعات ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔